اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ نہیں ملتا انسان کو مگر وہی کچھ جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 39 ہے، اس پہ پہلے بھی ایک درس ہو چکا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسان کو نہیں ملتا مگر وہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اس میں سے کچھ لوگوں نے یہ مفہوم بھی لیا ہے کہ انسان کا اپنا عمل ہی اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، دوسرے کا عمل اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس پہ بھی کسی حد تک بات ہوئی ہے، لیکن آج چند احادیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ پاک کی توفیق سے بیان ہوگی۔ پیچھے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ اگر یہی ہو کہ انسان کا جو اپنا عمل ہے اس کا نتیجہ ہی انسان کو ملتا ہے، دوسرے عمل کا کوئی فائدہ اس کو نہیں پہنچتا، پہلے دن بھی بات یہ ہوئی تھی کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غذا پیدا کی ہوئی ہے اس کی ماں کی چھاتی میں، وہ اس پیدا ہونے والے کا عمل تو نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسرے کا عمل بھی انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے انقطع عنہ عملہ، تو اس سے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اسی زندگی میں عمل کر سکتا ہے، مرنے کے بعد عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لہذا فرمایا کہ عمل پھر اس کے بعد نہیں کر سکتا، عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے الا من ثلاثۃ، الا من صدقۃ جاریۃ، مگر تین چیزیں۔ ایک تو پہلے نمبر پہ صدقہ جاریہ، جو اس کا اپنا عمل ہے بندے کا، یعنی وہ مسجد بنوا گیا ہے، مدرسہ بنا دیا ہے، مسجد میں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، مدرسے میں بچے قرآن مجید دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اس کا ثواب ہمیشہ اس کو پہنچتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، اور وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے، علم دین کسی کو پڑھا دیا، پھر وہ اس کا شاگرد آگے پڑھا رہا ہے، پھر وہ آگے پڑھا رہا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اس عمل کا ثواب بھی وہ جس نے سب سے پہلے پڑھایا تھا اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئی، صدقہ جاریہ ہو گیا، اور تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا او والد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے
دعا کرتی ہے. صدقہ جاریہ فرما دیا, نفع دینے والا علم فرما دیا. جب اولاد کا ذکر کیا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے, تو یہ ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ اولاد نیک, والدین صالحین, یہ نیک اولاد کی بات کی ہے. نیک اولاد ہوگی تو وہ دعا کرے گی تو اس دعا کا فائدہ ماں باپ کو پہنچے گا. اب نیک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلتا ہے, نیک وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکموں پر چلتا ہے, یعنی جو جس کام کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے وہ کام کرتا ہے, جس کام سے اللہ نے منع کیا اس کام سے رکا ہوا ہے جو انسان, اسے نیک کہا جاتا ہے. نیک اولاد کی دعا کی بات ہو رہی ہے. لہذا اولاد کو نیک بنانے میں ماں باپ کی کوشش ضروری ہوتی ہے. اگر وہ کوشش نہ کریں گے تو پھر اولاد نیک نہیں بنے گی. ماں باپ کی کوشش جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے. اب جو نافرمان ہوتا ہے اس پر تو اللہ ناراض ہوتا ہے. دعا تو اللہ اس کی قبول کرتا ہے جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس طرح حکم ہے نماز پڑھنا, اسی طرح حکم ہے ماں باپ کا ادب کرنا. اسی طرح حکم ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا. اب جو پوری زندگی بدتمیز رہا ہے اپنے الفاظ سے ماں باپ, اللہ نے فرمایا تھا کہ اف ولا تنہرہما, ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنی, ان کو جھڑکنا نہیں ہے. جو ساری عمر بھونکتا رہا ہے, تھوڑی سی بات ہو گئی تو بھائی تباہی بک دی, ماں باپ کی بے عزتی کر دی, اس کی کیا دعا قبول ہو؟ ماں باپ تنگ دست ہے, اس کے پاس وسائل ہونے کے باوجود بھی وہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا. مرنے کے بعد جو دیگیں چڑھائے گے وہ تو ریاکاری ہے. مرنے کے بعد جو ساتہ کر رہے ہوتے وہ ریاکاری ہے. ریاکاری والا عمل اللہ پاک قبول نہیں فرماتا. جو اللہ کی رضا کے لیے کرے گا وہ ہوگا. لیکن یہ اللہ پاک نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نیک اولاد کی دعا جو ہے اس کا فائدہ پہنچے گا میت کو مرنے والے. اس بار نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے, ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ان اللہ لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنۃ, اللہ تبارک و تعالی ایک نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند فرماتا ہے. بندہ نیک ہوتا ہے, اللہ پاک اس کا درجہ جنت کے اندر بلند فرماتا ہے. وَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَّ لِي هَٰذِهِ, وہ بندہ عرض کرتا ہے کہ مولا کریم یہ میرے واسطے یہ کیسے ہو گیا, اتنا میرا درجہ بلند ہو گیا, بہت بڑا درجہ میرا بلند ہو گیا, یہ کس طرح ہو گیا؟ مطلب یہ ہے کہ میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی. فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ, یہ تیری اولاد کی, تیرے بیٹے کی دعا کی وجہ سے, اس نے جو تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے اس کی وجہ سے تجھے تیرا یہ درجہ بلند ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے عمل کا فائدہ پہنچے. اس کے بعد حدیث پاک, یہ پہلی حدیث جو میں نے پڑھی ہے وہ مسلم شریف میں ہے, اور دوسری جو پڑھی ہے وہ طبرانی میں ہے. یہ حدیث کی کتابیں ہیں. اور اگلی حدیث بہقی میں ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مل میت فی قبرہ الا شبہ الغریق المتغبس, نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میت کی حالت قبر میں ڈوبنے والے کی طرح ہوتی ہے اور فریاد کرنے والے کی طرح ہوتی ہے. ینتظر, وہ منتظر ہوتا ہے,
دعوت دعا کا، وہ اس چیز کا منتظر ہوتا ہے کہ مجھے دعا پہنچے، من ابن و امن او والدین، میرا باپ ہی میرے لیے دعا کر دے، میری ماں ہی میرے لیے دعا کر دے، وہ دعا کا منتظر ہوتا ہے۔ اور صدیق، یا میرا کوئی خالص دوست، یا میرا کوئی خالص دوست ہی میرے لیے دعا کر دے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس طرح ڈوبنے والے کو سہارے کا انتظار ہوتا ہے کہ مجھے کوئی سہارا مل جائے اور میں بچ جاؤں، اسی طرح میت کو دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میت کو اگر دعا کا انتظار ہوتا ہے تو جنازہ پڑا ہے، اس کے لیے دعا ہو گئی ہے، بعد میں بھی اگر دعا کر دی تو اس کو تو انتظار ہوتا ہے نا، پھر اس کے لیے تو یہ بھی بعد والی دعا بھی تو اس کے لیے مفید ہو گئی نا۔ ہاں جی، بعض کا یہ خیال ہے کہ حضور نے بعد میں دعا نہیں کی، نبی کریم علیہ السلام نے جس عمل سے منع فرمایا ہو وہ عمل منع ہوتا ہے، جس کے بارے میں خاموشی ہو وہ عمل منع نہیں ہوتا۔ اب جب تعزیت کے لیے بندہ جاتا ہے تو ہمارے مسلک کے لوگ، عقیدے کے لوگ جا کے کہتے ہیں جی دعا کرو، جی دعا ہوتی ہے، پھر کوئی آتا ہے، پھر دعا ہوتی ہے، پھر کوئی آتا ہے، اس کو انتظار ہے، عمل تو یہی ہے نا کہ اس کے لیے دعائیں کی جائیں۔ اگر یہی مطلب ضد مان لی جائے کہ نہیں یہاں دعا نہیں کر، یہاں دعا، تو بھائی میت کو دعا کا انتظار ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام میت کے لیے پچھلے جو ہوتے ہیں نا وہی مفید ہوتے ہیں جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اس کو دعا کا انتظار ہوتا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کو دعا پہنچتی ہے احب الیہ من الدنیا وما فیہا، اس دنیا سے اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ سے زیادہ اس کو یہ دعا پسند ہوتی ہے کہ مجھے کوئی، یہ دعا ہے نا وہ زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ یہ ساری دنیا اگر اس کے کھاتے میں ڈال دی جائے تو اتنی خوشی اس کو نہیں ہوتی جتنی خوشی کہ اس بات کی ہوتی کہ میرے لیے کسی نے مغفرت کی دعا کی ہے۔ میت کو اس وقت دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی داخل فرماتا ہے قبر والوں پر من دعائے اہل الارض امثال الجبال، پہاڑوں کی مثل اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اہل زمین کی دعاؤں کا صلہ میت کو پہاڑوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی، اہل زمین کی دعاؤں کا صلہ۔ اور ارشاد فرمایا دعاؤں کی برکت سے قبروں پر رحمت کے پہاڑ بھیجتا ہے، اور مرے ہوں کے لیے دوستوں کا تحفہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ مرے ہوئے کے لیے تحفہ، فوت شدہ کا تحفہ، ہم آپس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں کئی صورتوں میں، لیکن جب بندہ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ لہذا دعائے مغفرت اپنے عزیز و اقارب کے لیے کرنا یہ بہت بڑا اجر ہے، اور یہ حکم ہے اللہ رسول کا کہ ان کے لیے دعائیں کی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔